درود پڑھ لو۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نماز، کتابیں یہ کہتی ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے ضرورت بھی نہیں ہے، معاند ہے، یہ بندہ اگر فوت ہو جائے لا یغسل، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، لا یکفن، اس کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کی قبرستان میں سے دفنایا نہیں جائے گا، ولا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ صحیح بخاری میں بھی روایت آئی ہے کہ اگر ایسا بے نماز چلا گیا ہے تو اس کا بیٹا اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس لیے میری آپ سے ایک گزارش ہے، 24 گھنٹے ایک دن کے ہوتے ہیں، کتنے؟ اگر 5 نمازیں پڑھیں تو کتنا وقت لگے گا؟ اور یہ تو آپ جیسے نیک لوگوں کی دل لگا کے نماز گھنٹہ کہہ دی، نماز 1 گھنٹے میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ گھنٹے کی بات کر رہے ہیں۔ 23 گھنٹے میں اپنے لیے خرچ کروں اور اپنے رب کے لیے میں 1 گھنٹہ بھی نہ نکالوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ساری نعمتیں دیں، کتنا کو وقت لگتا ہے، اور ہے بھی میرے لیے، اللہ کو محتاجی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے اگر لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان اور آدم کی اولاد کٹھے ہو جائیں اور سارے نیک بن جائیں، میری ایک امت پھر بھی نہیں بڑھنی۔ سارے تم افجر ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، میری بادشاہی میں کوئی نقص نہیں آنا۔ نماز میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، میرے رب کو کوئی محتاجی نہیں ہے، تو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ حضر جلال مجھے اور آپ کو نماز کے پابند بنائے۔ وہ اتفاق سے اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے تو ایک غلام نماز پڑھ رہا تھا، نماز بڑی خوبصورت پڑھی، سلام پھر کہتے ادھر آؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا اتنی پیاری نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ اگر نماز غلامی سے آزادی دے سکتی ہے تو دنیا کی مصیبتوں اور جہنم سے بھی آزادی دلا سکتی ہے۔ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ 40 دن جو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، 2 انعام ملتے ہیں، ایک وہ منافق نہیں ہوتا اور دوسرا جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ تیسرا اور آخری اصول، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ جو لوگ اللہ کی کلام پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، پھر نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں، ساتھ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جو ہم نے دیا ہے۔ وہ قارون تھا نا، وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے لینتھ ایکسپیرینس کی وجہ سے ملا ہے، یہ میرے پاس ٹرکس ہیں، یہ میری پاور ہے، سوچ ہے، جس وجہ سے میں نے مال لیا۔ اللہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب میں نے نہیں دیا، تم نے خود لیا۔ وہ ایک دن جب وہ کنگھی کر کے نکلا نا، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، مرجل جمتہ، اپنے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، فی حلۃ تعجب، کپڑوں کو پکڑ پکڑ کے دیکھتا ہے، کیا کمال کی پوشاک پہنی ہوئی میں نے۔ جب چل رہا تھا تو زمین تو اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے زمین سے حکم دیا پکڑ لو، فاخذت الارض، زمین نے پاؤں پکڑ لے، کہتا ہاں کیا ختم، نیچے جانا شروع ہو گیا۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جب اللہ کے رسول نے بتائی، فرمایا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ زمین میں دھنستا ہی جا رہے ہیں اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ
من دون اللہ. ہم اس کو زمین میں دنسا دیا، کچھ چھڑانے ہی نہیں آیا. لیکن نماز کی بات آپ نے سنی ہے، آپ نے قرآن کی بات سنی.